جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب اکرام الہی صاحب. جی میرا نام مشتاق ملک ہے اور میری عمر اس وقت 71 سال ہونے والی ہے ود ان اے ویک. تو میں ایک احمدی گھرانے میں پیدا ہوا اور میں ایک خاصا عرصہ نائجیریا میں بھی رہا ہوں. تو انہی کے اسکول میں بایولوجی پڑھاتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں نائجیریا میں مختلف گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں سائنس اور بایولوجی اور اپنے کالج میں بھی میں یہاں امریکہ آنے سے پہلے وہاں کا میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا بایولوجی میں، بایولوجیکل سائنسز میں. تو یہاں امریکہ میں پچھلے 30 سال سے مقیم ہوں اور میں بہرحال میرا جو علمی مطالعہ ہے وہ محدود ہے. وہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو ادھر ادھر سے پڑھ کے یہ سناؤ. اگر آپ مجھ سے کوئی علمی گفتگو کرنا چاہیں گے تو وہ پھر یہ بندہ یہ پھر میں آپ سے علمی گفتگو نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں نہ مولوی ہوں، نہ عالم ہوں، نہ ہی مربی ہوں. سمجھے نا؟ میں تو عام بات کرتا ہوں، جنرل بات کرتا ہوں. تو بہرحال باقی اب میں ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں اور دیکھیں انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال بہت سی آپ نے فرمایا نا کہ آپ تحفظ ختم نبوت سے کا آپ کا مشن ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، میں اگلی آڈیو میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ جو ختم نبوت کا کام یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ پاک نے وہ خاتم النبیین والی آیت اتار کے، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اللہ پاک سب سے بڑا محافظ ختم نبوت ہے اور بالکل یہی انہوں نے فرمایا کہ ہم ہی یہ ذکر بھیجنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ان سے بڑا تو کوئی محافظ ختم نبوت ہو ہی نہیں سکتا، خواہ جتنا انسان کوشش کرے. ہاں ہم بحیثیت مسلمان کے ہم لوگوں کو بتائیں، لیکن اس کا ٹھیکہ، اب میں اس کو ٹھیکہ ہی کہوں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. تو آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اس کی حفاظت کون کرے گا، کون آئے گا. جو آئے گا اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے. باقی جہاں تک میں مرزا صاحب کو ماننے والا ہوں، مرزا صاحب نے تو از خود کہا ہے فارسی کے کلام میں کہ ما مسلمانیم از فضل خدا، مصطفیٰ ما راما امام و مقتدا، ہست او خیر الرسول خیر الانام، ہر نبوت را برو شد اختتام. جب وہ تمام نبوتوں کو ختم کر بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ پہ، تو پھر آپ کون سے نبی کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ جو آپ تو جانتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں، وہاں پر بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں. انڈیا میں، پاکستان میں، فار ایسٹ میں اور ادھر مڈل ایسٹ میں، وہ اپنے اپنے زمانے میں ان کو جیسے ابن عربی کو دیکھ لیں، انہوں نے ان کے صوفیاء کلام میں انہوں نے اپنے آپ کو نبی رسول بھی کہا ہے، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں. تو انہوں نے جب ایسے دعوے کیے ہیں، ایسے اولیاء کرام نے، اسے ختم نبوت کی مہر پہ کوئی ضرب نہیں آتی، کوئی ضرب. میری بہت ساری باتیں ہو چکی. یہ مبشر احمد شاہ صاحب کے ساتھ ختم نبوت پہ، اور کیا کہتے ہیں یہاں پر جو آقا کے غلام پہ آتے ہیں، ان کا کیا نام ہے، ضیاء رسول امینی، یہ سب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. تو میں ان کو یہی تو کہتا ہوں، بھئی آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لے لیا ہے. کیا آپ کے پاس اللہ پاک سے طاقت زیادہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں؟ نہیں.
یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب قیامت تک ہے. کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا کسی قسم کا بھی. تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ہر نبوت رابرو شد اختتام. جب ہر نبوت ختم ہو چکی ہے تو پھر کون سی نبی آپ کو بنا رہے ہیں؟ شریعت ہماری مکمل ہو چکی، قیامت تک کوئی شریعت نہیں آئے گی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری وقت تک کے، قیامت تک کے نبی ہیں ہمارے، اور ان کی حفاظت بھی اللہ پاک نے اپنے ذمہ لے لی ہے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا. السلام علیکم. مشتاق ملک صاحب، آپ کافی قابل انسان ہیں، اور جو آپ کی یہ قابلیت ہے میں بڑا متاثر ہوا اس سے. تو بات چیت کرنے کے لیے شکریہ. یہ تو آپ کی پہلی آڈیو کا جواب ہے. اچھا، دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے، یہ فرمائی ہے کہ بہت سارے اولیاء اکرام نے ایسے دعوے کیے ہیں. تو مجھے کسی اولیاء اللہ کا مسیح موعود ہونے کا، نبی ہونے کا اور رسول ہونے کا اور ایسی وحی آنے کا جس میں امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو، ایسا کوئی دعویٰ لگا دیں، اور میں بڑی شدت سے اس کا انتظار کروں گا. میری بات سمجھ گئے نا آپ؟ کسی اولیاء اللہ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہو، نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہو، یہ جیسے مرزا صاحب کا الہام ہے تذکرہ میں کہ آسمان سے کئی تخت اترے، 13 تخت سب سے اونچا کیا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور جیسے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے نشان دکھائے کہ اگر وہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ تقسیم کر دیے جائیں تو ان کی بھی نبوت ثابت ہو جائے، معاذ اللہ. یہ مرزا صاحب نے کہا. اور مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کسی اولیاء اللہ نے یہ کہا کہ میری وحی کے اندر امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، اور کس نے صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس کا میں انتظار کروں گا. اچھا، رہی بات یہ کہ آپ عالم نہیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے تو آپ نے یہ بھی پڑھا ہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کئی دفعہ بات ہو گئی. تو وہ حوالے بھی آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے موجود ہوں گے، تو میں ان کا بھی منتظر رہوں گا، وہ بھی آپ لگا دیں. دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور قرآن کے جتنے احکامات ہیں، اس کی جو بھی شریعت ہے وہ قیامت تک چلنے والی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی اور رسول ہیں، اور قرآن اس پہ دلالت کرتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. تو بے شک اللہ نے ذمہ لیا ہے، لیکن اسباب کے طور پہ ہمیں حکم دیا ہم لوگوں تک اللہ کی بات پہنچائیں. کوئی اگر اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، اللہ پہ جھوٹ باندھے، تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم اسے کہیں کہ وہ ظالم ہے. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھے تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم اسے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. تو اسباب کے طور پہ تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے، اور ہم کرتے ہی ہیں. جیسے رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، تو اسباب کے طور پہ ہم کمانے نکلتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، ذہن کو تکاتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، کمپنیز بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کوئی آدمی اگر یہ سوچ لے کہ بھئی چھوڑے، اللہ نے رزق کا وعدہ ہے، تو واقعی وعدہ تو ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن تدبیر اختیار کرنے کا بھی حکم اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری جو کوشش ہے، آپ اس کو اگر نہیں مانتے نہ مانیں، ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. آپ کو یہ پسند نہیں ہے، آپ نہ سنیں اس بات کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو آپ نے اوپر آڈیو میں جو بھی باتیں کہی ہیں، جو بھی فرمائی ہیں، ان کا کوئی ثبوت اگر ہو تو مجھے دے دیں آپ. جی محترم، آپ نے اوپر وہ 2-3 ویڈیو جو لگائی ہیں، انہوں نے وہ آپ کی طرف ڈائریکٹ نہیں کیے. انہوں نے اپنے وہ مربی صاحب، ان کا ایک عقیدہ ہے کہ، اور آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے، یہ انہی کا عقیدہ نہیں، یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے. آپ بھی مہدی علیہ السلام کو، آنے والے مہدی کو نبی ہی کہتے ہیں. تو یہ مجددین کے آنے پر آپ بھی ایمان رکھتے ہیں. حضرت مجدد الافسانی انڈیا میں ہی آئے تھے، احمد رضا بریلوی بھی انڈیا میں ہی آئے تھے.
وہ بھی مجدد تھے اور آپ بھی ان کو ماننے ہیں. انہوں نے وہ جو جواب تیار کیا ہے وہ برہان احمد ظفر جنہوں نے کچھ بکواس کی تھی اس کا جواب دیا ہے. تو بہرحال اس بحث کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کی طرف وہ ڈائریکٹ نہیں ہوئی. یہ جس کو کی ہے یہ اس کا جواب وہی دیں گے. آپ درمیان میں آپ ان کے اس میں ان سے عقائد کے بارے میں پوچھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. باقی آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ شرعی نبوت ختم ہو چکی، لیکن ابھی یعنی جو وحی نبوت بتوسط جبریل علیہ السلام اس کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن مبشرات ابھی بھی چل رہی ہیں. مبشرات کا دعویٰ تھا، مبشرات کا دروازہ تو تا قیامت کھلا ہے. اور وہ مبشر لوگ کون ہیں وہ ذرا آپ ہی بتا دیں. میں آپ سے زیادہ مزید بحث نہیں کروں گا کیونکہ بہرحال آپ مجھے بھی موقع دیں گے بولنے کا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ ابھی مجھے موقع بھی نہیں دے رہے. بہرحال مبشرات جن کو ہوتی ہیں، مبشرات کو ایک معنوں میں وحی ولایت بھی کہا جاتا ہے. تو وحی ولایت تو آج بھی ہوتی ہے. مشتاق صاحب، آپ جو ہے نا پڑھے لکھے انسان ہیں، تو آپ نا بات کے نشیب و فراز کو سمجھتے ہیں. بہرحال بہت سارے اسٹوڈنٹس کو آپ نے پڑھایا بھی ہوگا. تو بایولوجی تو ایک بہت ہی وائڈ ایک سبجیکٹ ہے، اور اب دیکھیں مائکرو بایولوجی آ گئی تو اس کی تو بہت ساری شاخیں ہیں. تو بہرحال بات کے نشیب و فراز کو آپ سمجھتے ہوں گے. میں آپ سے کسی مناظرانہ رنگ میں کوئی بات نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا. یہاں صرف ہم ایک دوسرے سے انفارمیشن لینے یا دینے کے لیے ہیں. تو یا تو آپ کو تھوڑا سا مطلب یہ کہ کوئی مجھے لگ رہا ہے آپ کے لہجے سے کہ کوئی شاید میری بات بری لگی، آپ کو غصہ آ گیا ہو، تو اس کے لیے معذرت. لیکن دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، وہ جو آپ جن کے نام لے رہے ہیں وہ ایک عالم دین ہے، وہ دین کے ایک عالم ہے، اور ان کا کوئی دعویٰ معمور ہونے کا نہیں ہے. مجدد الثانی کو یہ لقب بھی لوگوں نے دیا. انہوں نے کہیں اپنی تحریر میں نہیں لکھا کہ میں مسیح موعود ہوں، میں مہدی ہوں، میرے اوپر وہی ایسی آتی ہے جس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے. کیونکہ مرزا صاحب کا دعویٰ خاص ہے. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 435 میں نے یہاں پہ لگا دیا، اس کو پڑھ لیں آپ. تو مرزا صاحب تو صاحب شریعت ہونے کے دعوے دار ہیں. اچھا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، میں اپنے عقیدے کی وضاحت کر دوں کہ جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. یعنی یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نبوت پانے والے پہلے انسان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری انسان ہیں جن کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. یعنی اب آپ کے بعد کسی انسان کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ پہلے نبوت سے سرفراز کیے گئے. موسیٰ، داؤد، یعقوب، ہارون علیہ السلام، یہ سب پہلے کے نبی ہیں، انہیں پہلے نبوتیں دے دی گئیں. ہمارا مہدی کے بارے میں کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی ہوں گے. رہی مبشرات کی بات، تو مبشرات تو سچے خوابوں کو کہتے ہیں. تو مرزا صاحب نے تو یہ لکھا ہے کہ بعض سچے خواب جو ہیں وہ چمار چوڑوں کو، پرلے درجے کے کمینوں، سفلوں کو بھی آ جاتے ہیں. تو یہ تو کوئی حجت نہ ہوئی نا، ٹھیک ہے نا. تو آپ ذرا اپنا تھوڑا سا شانتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ میری بات کو سنیں. ہم یہاں کوئی مناظرہ نہیں کر رہے. جی سر، دیکھیں نا آپ مناظرے پہ آ گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جن سے میں نے علم سیکھا ہے، جن سے میں نے یہاں آ کے امریکہ میں آ کے زیادہ علم سیکھا ہے، ان میں دو بڑے عالم ہیں، اور آپ ان کی علمیت کا انکار نہیں کر سکتے. بے شک آپ ان سے اختلاف ضرور کریں گے. نمبر 1، میں جاوید احمد غامدی صاحب کو بہت بڑا اس دور کا عالم سمجھتا ہوں. ماشاءاللہ بڑے سلجھے ہوئے عالم ہیں. انہوں نے ایک ایک بات کھول کر بیان کر دی ہے. کاش کہ آپ ان کی بھی ویب سائٹ کو کھول کے دیکھ لیں. انہوں نے اس موضوع پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے. اولیاء کرام کون ہوتے ہیں، مبشرات کن کو آتی ہیں، وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، انہوں نے ہی مجھے بتایا
کہ ایسے بعض اولیاء کرام نے اپنے لیے یہ لفظ نبی اور رسول کا انتخاب کیا ہے، وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھائیں گے، اور میں ان کی باتوں سے بہت مرعوب ہوں۔ میری اس جماعت کے مولوی تو جاہل ہے، میں تو ان کو مانتا ہی نہیں ہوں، اب تو میں ان کا بالکل منکر ہو چکا ہوں۔ یہ تو بس ایک چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ ہم نے مرزا غلام احمد کو نبی بنا کے ان کی بہت بڑی گدی اور خلافت بنا لینی ہے، ہمارا جہاد اس کے خلاف ہے۔ دوسرے، شاید آپ ان صاحب سے بھی اتفاق نہ کریں، وہ یہ کہتے ہیں، پاکستان کے ہیں، کہ کیا کہتے ہیں، میرے ذہن میں ان کے الفاظ نہیں آ رہے، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ یہ کتابوں میں انہوں نے بتایا ہے مجھے، میں نے انہی کتابوں سے یہ ان کے ذریعے سیکھا ہے کہ بابوں نے بھی اپنے آپ کو نبی کہا، بابوں نے اپنے آپ کو ولی کہا، اور جو بھی کہا۔ آپ کو امید ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو پتہ لگ گیا ہوگا۔ دوسرے، ایک دفعہ بحث ہو رہی تھی یہی ختم نبوت کے فورم پہ، میں وہ بحث سن رہا تھا، وہاں پر یہ مرزا محمد کیا نام ہے، مرزا جیلمی صاحب، انجینئر محمد علی جیلمی صاحب کا ایک نمائندہ مبشر رضا صاحب کے سامنے بات کر رہا تھا۔ مبشر رضا صاحب اس کو گرانے کے چکر میں تھے، تو مبشر رضا صاحب کو وہ کہتا ہے کہ میں آپ ہی کی کتابوں سے، بریلویوں کی کتابوں سے اگر میں دکھا دوں کہ آپ کے بریلوی صاحب نے اپنی تحریروں میں کیا لکھا ہے، تو پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، ان کا کہ نہیں آپ حوالہ دیں۔ جی انہوں نے حوالہ جب دیا تو بجائے اس کے کہ یہ بریلوی، یہ خود بھی بریلوی ہیں، کیا کہتے ہیں مبشر رضا قادری صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جی ظاہر جھیپ گئے ایک لڑکے کے سامنے، ایک نوجوان، یہ اس کی عمر میں بہت بڑا، تو کہتے ہیں جی یہ ہم نے آئندہ تحریروں میں یہ ان کی یہ تحریریں حذف کر دی ہیں، کاٹ دی ہیں۔ ارے بھائی یہی کام تو یہ قادیانی بھی کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کی کاپی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بہرحال جہاں تک آپ یہ نبوت کی جو بحث کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ان سے کیجئے جو اس کے ماسٹرز ہیں، میں ماسٹرز نبوت کا نہیں ہوں۔ جی سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہیں مشتاق صاحب، میں کوئی مناظرانہ رنگ میں نہیں آ رہا ہوں، اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ بات نہیں کر سکتے، آپ مجھے روک دیں، آپ بالکل روک سکتے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، یہاں گروپ میں آپ کو بلایا ہے، تو یہاں کوئی ہم آپ پہ دروغہ نہیں بنیں گے کہ آپ سے کہیں گے نہیں زبردستی اسی ٹاپک پہ بات کریں۔ دیکھیں، غامدی صاحب ہوں، انجینئر مرزا صاحب ہوں، تو کوئی بھی انسان دنیا کا ہو، وہ جو ہمیں عقائد کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے سنی ہو شاید کبھی، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ تو یہ تین طبقے ایسے ہیں کہ جو ہمیں یہاں تک لے جائے۔ وہ آدمی ٹھیک ہے، اور جو اس سے انحراف کرے، ادھر ادھر ہمیں گھمائے، وہ چاہے غامدی ہو، انجینئر مرزا ہو، کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہمارے پاس جواز ہے، ہم اللہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ یہ بات ہمیں اس کی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں لگی تھی، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں ہم سے پھر اس کے بارے میں سوال ہوگا اگر ہم نے اللہ کی اور رسول اللہ کی بات مانی۔ تو غامدی صاحب تو بہرحال وہ ایک ایسے انسان ہیں کہ جب ان سے کسی چیز کا ثبوت مانگا جائے تو وہ بھی بس اگلے قصے سناتے ہیں، انہوں نے آج تک کوئی ثبوت نہیں دیا۔ اچھا، اب جو یہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، میں آپ ہی کی بات کی طرف آ جاؤں، غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ نے اور فقہا نے یا علماء امت نے یہ اصطلاحیں استعمال کی ہیں، تو ذرا غامدی صاحب سے مجھے پوچھ کے جواب دیں کہ کتنے مجددین پہ، کتنے فقہا پہ، کتنے صلحاء پہ وہ ایمان لائے، اور کس کس نے ان میں سے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعود ہیں، اور کس نے دعویٰ کیا کہ ان کے اوپر ایسی وحی آتی ہے جس کے اندر امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، وہ ذرا مجھے پوچھ کے بتائیں۔ اور اگر آپ بھی ان کو مانتے ہیں، ان کو، تمام مجددین کو،
یا انہیں صوفیہ کو مانتے ہیں، تو کس کس صوفی کو آپ مسیح موعود مانتے ہیں اور کس کس کی وحی پہ آپ ایمان لاتے ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیں مشتاق صاحب کہ اس صف میں مرزا صاحب تنہا کیوں ہیں؟ وہی مسیح موعود کیوں ہیں؟ یہ 14 صدی کے جتنے بھی مجددین ہیں، میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کبھی جاوید گامدی صاحب نے کسی کو کہا ہو کہ مسیح موعود مجدد الفسانی یا مسیح موعود ابن عربی، کبھی نہیں کہا انہوں نے، نہ ہی آپ نے کہا۔ آپ مجھے بتا دیں اگر ان میں سے کسی کو مسیح موعود مانتے ہوں یا یہ مانتے ہوں کہ ان کی وحی پہ ایمان لانا فرض ہے، آپ مجھے بتا دیں۔ رہی بات مرزا جھیلمی صاحب کی، تو ان کے تو 48 گھنٹے کیسے گزرے؟ ان سے مناظرے کے لیے طارق مسعود صاحب گئے تھے، 48 گھنٹے وہاں وہ رکے، تو وہ صاحب تو باہر ہی نہیں آئے۔ اب دیکھیں کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا رہے، اللہ رسول پہ جھوٹ بولتا رہے، صحابہ سے بغض رکھے، تو اس کے مکلف ہم نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جواز ہے، ہم کسی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں حکم اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ہے، ہمیں جاوید گامدی کی اطاعت کا حکم نہیں ہے، ہمیں کسی دیوبندی بریلوی عالم کی اطاعت کا حکم نہیں ہے، ہمیں کسی انجینئر کی اطاعت کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہ میری مختصر سی بات ہے، اور اگر آپ اس بات کو مطلب بند کرنا چاہتے ہیں تو بند بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے لگا دی، دوسرا والا بھی آپ کے سامنے لگاؤں گا جس میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ سچے خواب تو چمار چوڑوں کو، بعض درجے پرلے درجے کے کمینے اور سفلوں کو بھی سچے خواب آ جاتے ہیں۔ اور مرزا صاحب نے خود اپنی روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 435 میں کہا ہے کہ یہ بھی تو سوچو کہ شریعت کیا چیز ہے، مطلب یہاں وہ شریعت بتا رہے ہیں کہ شریعت ہوتی کیا ہے، تو پھر بتا رہے ہیں شریعت وہ ہے جس میں اپنی وحی کے ذریعے چند امر اور نہیں بیان کیے ہوں۔ امر اور نہیں تو آپ سمجھتے ہوں گے نا، نہیں سمجھتے مجھ سے پوچھ لینا، میں اگلی آڈیو میں بتا دوں گا، ویسے تو ماشاءاللہ سمجھتے ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں تو اس طرح سے بھی ہمارے مخالف جو ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ تو آپ ذرا مجھے ان 14 صدیوں کے مجددین کی لسٹ دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی، جس میں انہوں نے کہا ہو مجددین نے کہ وہ مسیح موعود بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، ان پہ ایمان لانا بھی فرض ہے، ان پہ ایسی وحی نازل ہوتی ہے جس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ تو پلیز ذرا اس کو ارینج کر کے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، گامدی صاحب کا نمبر ہو، ان سے لے لیں۔ جی سر میرے بھائی، میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے جہاں یہ بھی لکھا ہے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ میرے دعاوی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، یہ اپنی جماعت کو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کسی کو یہ فورسیبلی یہ نہیں کہتا کہ میرے دعاوی پر ایمان لائیں، اور میرے دعوی کو جھٹلانے سے کوئی شخص اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکل جاتا۔ یہ تو لاہوری جماعت بھی یہی کہتی ہے کہ ان کے وہ دعوی، انہوں نے ایک ولی اللہ ہونے کا، ایک مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ ان کو مجدد اعظم کہتے ہیں، ایسے مجددین آتے رہے ہیں۔ یہ سوال مرزا غلام احمد سے بھی کیا گیا کہ کیا آپ اپنے سے پہلے آنے والے مجددین کا نام بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے پچھلے 10-12 پچھلے مجدد کا نام بتا دیں تو میں پوری لسٹ دے دوں گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو مجددین آئے ان پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی میری اس تجدید پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اپنی جماعت کو بھی یہی کہا۔ تو دوسرے آپ نے بتایا ہے کہ آپ بڑا سٹریس دے رہے ہیں مسیح موعود پہ۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں مسیح موعود کا کیا کنسپٹ ہے۔ میرے ذہن میں تو مسیح موعود اس کو کہتے ہیں جو ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے۔ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی حکیم ہے بہت بڑا تو آپ اس کو مسیحا کہتے ہیں، مسیح۔ اور مرزا صاحب نے خود بھی یہ کہا ہے کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے۔ آپ اس دعوے پہ سٹریس کیوں دے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مسیح موعود ہونے کا کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے۔ انہوں نے جو دعویٰ کیا اس کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ جی میرے بھائی، یہ سب تحریریں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، یہی کام تو وہ طارق چوہان صاحب بھی کر رہے تھے۔ طارق چوہان صاحب بھی پر بھی آپ نے یہی اعتراض اٹھایا کہ آپ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ساری تحریریں میں نے پڑھی ہیں، یہ آپ مجھے نہیں دکھائیں۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ
جب مسیح موعود پر بہت سٹریس دے رہے ہیں. مسیح تو نصرانیوں کے لیے ٹرم ہے. ہاں قرآن مجید میں بھی آیا ہے ماں مسیح ابن مریم اللہ رسول، یہ بھی ہے. تو آپ مسیح پر بہت زور دے رہے ہیں. آپ سے آپ کی کیا مراد ہے مسیح سے، مسیح موعود سے، وہ ذرا بتا دیجئے. مشتاق صاحب، میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ کو پھر میری کوئی بات بری لگ گئی. وہ کاپی پیسٹ کرنا اصل میں دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو اور انسان اٹھا کے نا اپنا کبھی کچھ لگا دیا کبھی کچھ لگا دیا، میں اس کو کاپی پیسٹ کہتا ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں اس کے تعلق سے آپ کتنے بھی حوالے لگائیں تو میں اس کو کاپی پیسٹ نہیں کہہ رہا. اچھا، یہ تذکرہ کا صفحہ نمبر 607 ہے غالباً، تو اسے پڑھ لیں. اس میں تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظاہر کیا کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے. تو پھر کیا ہے وہ؟ مشتاق صاحب دیکھیں، ایک بات آپ سے عرض کر دوں، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، ہدایت والی عمر دے، ایمان پہ آپ کا خاتمہ ہو. اب تک جو کچھ ہوا سو ہوا. تو میرا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے بھئی، میں بیٹھا ہوں آج، اللہ مجھے بھی دے زندگی، عمر دے اچھی خاصی دے، تو میرا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ کو بھی. آخر ہمیں جو ہے نا وہ ایک دن مرنا ہے. بھائی کون انسان ایسا ہے کہ جو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہا؟ ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اور سارے انسان جو ہے وہ مر جائیں گے. تو موت کو یاد رکھیں. جھوٹ بولنا یہ اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے. تذکرہ کا حوالہ میں نے لگایا ہے، مرزا صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان پہ ظاہر کیا ہے کہ جو ان کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. اب مسلمان نہیں ہے تو پھر کیا ہے وہ ذرا مجھے بتا دیں کیا ہے پھر وہ. کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتا ہے. اس کے بعد مرزا صاحب کہہ رہے ہیں تو 14 صدی کے کسی مجدد کا ایسا کوئی مجھے قول پیش کر دیں جس نے یہ کہا ہو کہ بھائی اللہ نے ان پہ ظاہر یہ کیا ہو، مجدد الفسانی پہ معاذ اللہ انہوں نے کہا ہو کہ بھائی میرے اوپر جو ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے. تو ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے اگر کوئی سند کے ساتھ صحیح ایسا کوئی قول مل جائے 14 صدی کے کسی مجدد کا. آپ ایک کام کریں، خلفائے راشدین کے قول دکھا دیں، کسی صحابی کا قول دکھا دیں، ٹھیک ہے نا. حضرت عمر فاروق وہ 22.5 لاکھ ورگ میل کے حکمران تھے، حضرت معاویہ 52.5 لاکھ ورگ میل کے حکمران تھے. آپ کسی کا قول تو پیش کر دیں علماء امت میں جس نے کہا ہو کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، ذرا بتا دیں مجھے. اب تک میں نے مشتاق صاحب یہ 3 حوالے لگائے ہیں، بلکہ 4 کہہ لیں اس کو. ایک میں تو یہ لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، میں آپ کو چونکہ بتا دوں یہ بات آپ اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں، پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی گروپ ممبر کہنے لگے کہ بھائی میں نے غلط بیانی سے کام لیا، کیونکہ یہ بڑے منصف مزاج لوگ ہیں یہاں پہ. تو ایک حوالہ تو میں نے وہ لگایا ہے جس میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، یعنی یہ کہ وہ صاحب شریعت ہونے کے دعوے دار ہیں. دوسرا حوالہ جو میں نے لگایا ہے وہ یہ لگایا ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں بعض پرلے درجے کمینوں سفلوں کو بھی سچے خواب آ جاتے ہیں، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بشیرات. تو 2 حوالے میں نے اس کے لگائے ہیں. اور تیسرا حوالہ میں نے تذکرہ کا لگایا ہے، یہ تذکرہ کا 3rd ایڈیشن ہے، آپ اس کو چیک کر لیں، صفحہ نمبر 607 ہے. یہ ابھی تک کل میں نے 4 حوالے لگائے ہیں، یہ کوئی کاپی پیسٹ نہیں ہے، جتنی بات میں نے کہی ان کا ثبوت ہے. مرزا صاحب کا آخری جو یہ میں نے تذکرہ سے حوالہ لگایا ہے تو یہ وہ ہے جس میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ان کو یہ کہا کہ جو انہیں نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے یہ حوالہ نہ گزرا ہو، آپ نہ یہ پڑھا ہو، کیونکہ آپ نے مجھے لگ رہا ہے کہ یوٹیوب سے جاوید گاندھی صاحب کو زیادہ سنا اور مرزا صاحب کی کتابوں کو آپ نے نہیں پڑھا. تو بہتر یہ ہوتا کہ مرزا صاحب کی کتابیں پہلے پڑھتے، بعد میں تو پھر بہت لوگ ہیں مرزا صاحب کے ہم نوا، جیسے انجینئر مرزا ہوا، جاوید گاندھی ہوا، تو اس طرح کے لوگ تو بتیرے پھرتے ہیں جن کے پاس کوئی ثبوت دلیل نہیں ہوتی اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جی سر، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، میں جب یوٹیوب پہ آیا تھا تو میں مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ کے ہی آیا تھا. بے شک میں نے وہ کتابیں نہیں پڑھی جو اس وقت عربی میں لکھی تھیں یا فارسی میں لکھی تھیں، لیکن وہ تمام کتابیں پڑھی اور اس کے بعد میں نے اپنا وہ عقیدے کو بدلا. مجھے یہ بتایا گیا کہ مرزا صاحب ایک بہت بڑے سچے نبی تھے اور مرزا صاحب نے 1901 میں اپنا دعویٰ تبدیل کیا.
پہلے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں مجدد لکھا کرتے تھے، اور 1901 میں پھر ایک دم سے انہوں نے دعویٰ اپنا نبوت کا کر دیا۔ خیر دیکھیں یہ موضوع بدل رہا ہے، تو یہ اس پہ چلے جائیں گے تو ہم اس جو ہم ایک سینٹرلائز بات کر رہے ہیں، یعنی ایک مرکز کی طرف چل رہے ہیں، ہم نے پہلے وہ اس کو کلیئر کرنا ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا تھا۔ میرے گھر میں تذکرہ بھی پڑی ہے، میرے گھر میں براہین احمدیہ بھی پڑی ہیں، میں نے یہ ساری لکھی ہیں، پڑھی ہیں، بالکل۔ مرزا صاحب کا جو یہ حوالہ آپ نے لکھا ہے وہ حقیقت الوحی سے ہے، میں جانتا ہوں کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جو اچھا مرزا صاحب نے جب یہ کہا ہے کہ میرے دعوی پر ایمان لانا کسی مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے، تو پھر دھکو دھکی کیوں لے کے آتے ہیں؟ نہیں، میں ان کی پھر یہ بات نہیں مانتا، کیونکہ میرا تذکرہ پہ ایمان نہیں ہے، میرا ایمان براہین احمدیہ پر نہیں ہے، میرا کسی مجددین کی کتابوں پہ ایمان نہیں ہے، میرا ایمان ہے تو کتاب اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ۔ اس کے بعد اگر کوئی اولو الامر ہے تو اس میں بھی مجھے اللہ پاک نے یہ چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اگر میں ان سے اختلاف کروں تو میں اللہ اور رسول کی طرف پلٹوں۔ میری آج کل یہی بحث واطی اللہ واطی رسول کی ایک شیعہ دوست سے ہو رہی ہے، وہ حضرت علی کی اطاعت کو رسول اللہ کی اطاعت سے جوڑ رہے ہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ چلیں پھر یہ تو اچھی بات ہے، اگر آپ تذکرہ کو نہیں مانتے تو یہ تو مرزا صاحب کی جتنی بھی اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں وہی ہیں، تو وہ تو آپ نے بالکل منسوخ ہی کر دی، ختم کر دیا اس کا تو معاملہ آپ نے۔ تو اب رہی بات اس کی شیعہ کی چل رہی ہے، دیکھیں پھر وہی بات میں آپ سے کہوں گا، کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تو ہمارے لیے جو لاسٹ اینڈ فائنل اتھارٹی ہے وہ خیر القرون کا زمانہ ہے، اور ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ تو پھر آپ بھی ایک کام کر لیں کہ جیسے آپ یہ ہے کہ بھئی اور مجددین پہ کسی پہ ایمان لانا ہے، ان کی وحی کو نہ ماننا کوئی ایسا ضروری نہیں ہے، کوئی ایسا ہی مسئلہ ہے، تو آپ بھی چھوڑیں، مرزا صاحب کو اعلان کر دیں کہ میں مرزا صاحب پہ ایمان نہیں رکھتا، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر جب مرزا صاحب آپ کے لیے ایک عام مجدد ہو جائیں گے یا عام ایک عالم ہو جائیں گے تو پھر ان کے علمی صلاحیت پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے کہ کیا مرزا صاحب کو قرآن سمجھ میں آ گیا تھا، حدیث سمجھ میں آ گئی تھی 26 مئی 1908 تک، کوئی ان سے جھوٹ تو ثابت نہیں ہے، کوئی ان سے فراڈ تو ثابت نہیں ہے، اللہ پہ تو کہیں جھوٹ نہیں بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کہیں جھوٹ نہیں بولا، تو اگر بولا ہوگا تو پھر ان کو اس لسٹ سے باہر کر دیں۔ تھوڑا سا ہی تو مسئلہ ہے بھائی، کفر اور ایمان کے بیچ میں، ماشاءاللہ آپ تو سمجھدار انسان ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ چھوڑ دیں ان کی شیعوں کی بھی بات کو، چھوڑ دیں میری بھی بات کو چھوڑ دیں، بس آج سے عہد کر لیں کہ بھائی میرے لیے تو اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے، اور کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہ پڑھ لیں، ختم ہو گیا۔ چھوڑیں اس کو، یہ مسیح موعود اور صاحب مہدی مسعود اور یہ اور وہ، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں بس۔ جی میرے بھائی آپ کے دماغ پہ، آپ کے ذہنوں پہ مرزا غلام احمد کیوں اتنا سوار ہو گئے کہ آپ نے یہ جو باتیں ہیں ان اولیاء کے لیے اپنے لیے حجت ہوتی ہیں، یہ میرے لیے حجت نہیں ہے۔ میں نے بھی آپ کو اپنا ایمان وہی بتایا جو آپ نے بیان کیا، تو بتائیں میرا اور آپ کا اختلاف کہاں سے ہے، یہ بتائیں۔ آپ نے یہی بتایا کہ میں آپ کے الفاظ پیش کر رہا ہوں کہ آپ کا ایمان اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، اور کلمہ پڑھا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں بھی آپ کو یہی کہہ چکا ہوں کہ میرا ایمان بھی اللہ اور اللہ کے رسول پہ ہے، واطی اللہ واطی الرسول، اور میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا ہے کہ اگر جہاں اولو الامر آتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اختلاف کا حق دیا ہے، اور اگر میں ان سے اختلاف کروں تو میں اللہ اور رسول کی طرف پلٹتا ہوں،
اور میں آپ کے سامنے پھر کلمہ پڑھ رہا ہوں یار میں مذاق کے رنگ میں ڈال نہیں رہا، اس کو ٹال نہیں رہا، آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں، میں بھی وہی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور صحیح بخاری میں جو مسلمان کی تعریف دی گئی ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو تم نماز پڑھتا ہے اور تمہارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے اور تمہارا ذبیحہ کھاتا ہے وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، آپ پر اس کے کچھ حقوق ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں میرے اور آپ کے عقائد میں کہاں اختلاف آ گیا، ذرا یہ اختلاف تو بتا دیں۔ چلیں چھوڑے مسیح موعود کو ایک طرف، آپ میں اور مجھ میں عقائد میں اختلاف کیا آ گیا یہ بتا دیجئے۔ نہیں دیکھیں مشتاق صاحب، بات یہ ہے، اچھا لگا آپ ہنسے، کم سے کم ہنس کے بات کی، انسان کو خوش رہ کے بات کرنی چاہیے، سو عمر جو ہے بڑھتی ہے اور ڈپریشن کم ہوتا ہے بات چیت کے دوران، ہمیں ہو جاتا ہے نا ایک دوسرے سے ہم تھوڑا سا کچھ طبیعت میں ایک چڑ بنا لیتے ہیں، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں کلمہ جو ہے نا وہ تو مسیلمہ کذاب نے بھی یہی پڑھا تھا، مسیلمہ کذاب کے جو ہم نوا تھے جو اس پہ ایمان لے آئے تھے انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا۔ تو بات صرف کلمے کی نہیں ہوتی، اللہ کے تمام احکام کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان کو ماننا، جب تک یہ نہیں مانیں گے تو انسان مسلمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہ جیسے مرزا صاحب نے خدا کا تصور پیش کیا، معاذ اللہ کہ خدا جو ہے وہ چوروں کی طرح پوشیدہ آتا ہے اور خدا نے ان کی صحت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور پھر قرآن پہ جھوٹ بولتے ہیں، قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا، اور پھر کہتے ہیں سلیم و حکیم کا قرآن کریم میں یہ بیان فرمانا کہ میرا کلام 1857 میں آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، پھر 2-3 صفحے تک اس کے معنی بتاتے ہیں کہ اس کی یہی معنی ہیں، چلے معنی جو بھی ہوں قرآن میں کوئی عبارت نہیں ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا، حالانکہ وہ جو تحریر ہے وہ بے سند ہے، کسی کی اٹھا لائے، مرزا صاحب کے پیروکار آج کل لیے پھر رہے ہیں اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی حدیث صحیحہ میں آیا ہے، حدیث صحیحہ تو ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہی ہوں گے کیونکہ آپ کو کافی نالج ہے، تو حدیث صحیحہ تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے بھائی صحیح سند کے ساتھ ہو، اور صحیحہ یعنی ایک سے زیادہ ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا ہی حدیث صحیحہ میں آیا تھا کہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ تو ایسی حدیث جو ہے وہ کسی صحیح سند کے ساتھ کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، سیاستہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں سیاستہ کی، اس میں کسی بھی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی صحیح سند کے ساتھ۔ تو اس طرح سے مرزا صاحب کی عادت تھی۔ تو جب آپ کو یہ کلمہ پڑھنا ہی ہے، آپ کو اللہ کی ہی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی ہی اطاعت کرنی ہے، اور مرزا صاحب کے اس فرمان کو آپ نے جھٹلا دیا جس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے وہی ہے مقدس، تو یعنی جو قادیانی قرآن ہے اس کو ہی آپ نے جھٹلا دیا، تو پھر بس تھوڑا سا اور چھوڑے مرزا صاحب کا ذکر۔ اچھا دیکھیں میری بات یہ ہے کہ مجھے مرزا صاحب یوں یاد رہتے ہیں کہ بے شمار حوالے مجھے زبانی یاد ہیں کہ مرزا صاحب نے کہاں کہاں اللہ پہ جھوٹ بولا، کہاں کہاں تحریف معنوی کا ارتکاب کیا، کہاں کہاں انہوں نے اپنے بیان جو ہے کبھی ایک لکھا پھر اس کے خلاف دوسرا لکھا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے مجھے زیادہ یاد رہتے ہیں۔ اور آپ بھی دیکھیں اگر آپ کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ ہو اور وہ کسی غلط چیز کی طرف دوڑ رہا ہو تو آپ ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے اس کو روکیں گے، تو بھائی ہمیں بھی جب لگتا ہے کہ کوئی اللہ کی مخلوق، اللہ کا کوئی بندہ، اچھے بھلے بندے ہیں، آپ اس طرف جا رہے ہیں تو ہمیں بھی مرزا صاحب یاد آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑیں ان کو، جب ہمیں زندگی اللہ رسول کے طریقے پہ گزارنی ہے تو پھر کیا فائدہ یار ان چکروں میں پڑنے کا۔ نہیں دیکھیں مشتاق ملک صاحب، بات یہ ہے ایک بندہ سڈنلی ہمارے سامنے کوئی کلمہ پڑھ لے تو پھر ہمیں وقت دیا جائے گا، اس کو ہم وقت دیں گے، اس کو بالکل اس کا حق بھی بنتا ہے، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاب کا اظہار کیا تو ٹھیک کیا، بالکل ٹھیک کیا، آپ ناراض ہوئے ٹھیک ہوئے۔ ایسا ہی کوئی ہمارے سامنے اگر کوئی انسان کافر ہے اچانک کلمہ پڑھ لے کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، اب اس کی تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، اس کے سامنے قرآن و حدیث پیش کیا جائے گا۔ اب وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر یہ کہتے جی میں تو سورہ بقرہ کو نہیں مانتا، آل عمران کو نہیں مانتا، سورہ نساء کو نہیں مانتا، کلمہ پڑھا جائے، رٹ لگایا جائے، تو کیا ہوا؟ وہ مسلمان ہو جائے گا؟ آپ بتا دیں۔ یا وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ ان کا انکار کر دے، آپ مان لیں گے اس کو مسلمان؟ بتائیں آپ۔
اور دوسری بات یہ مرزا صاحب کا یہ ملفوظات غالباً جلد نمبر 5 کا حوالہ ہے، یہ میں نے لگا دیا، مسلمان کون ہے. اس میں بھی آپ کے مرزا صاحب نے نہیں لکھا کہ جو بندہ جو ہے صرف یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں بھی مرزا صاحب نے نہیں لکھا کہ بھئی جو صرف کلمہ پڑھے اسے مسلمان کہو. یہاں بھی پوری تفصیل وہی موجود ہے جو میں بتا رہا ہوں. لیکن آپ کی بدقسمتی، آپ کی جماعت کی بدقسمتی کہ اس میں مرزا صاحب نے اپنا کہیں ذکر نہیں کیا. وہ تو بعد میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بھی ماننا ضروری ہے اور جو مجھے نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہ کریں. وہ آپ کا نام کیا ہے جناب؟ مشتاق ملک صاحب. ایسا نہ کریں. وہ ایک مثال دی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، تو ایسے کام نہیں چلے گا. اور اب میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہاں 1:11 ہو گئے رات کے، بہت رات ہو گئی، مجھے سونا بھی ہے. تو اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. کل انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی جب بھی آپ کو ٹائم ملے. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ بالکل بھی غصہ نہ کریں. آپ میرے بڑے ہیں. جہاں آپ کو لگے میں نے کوئی غلط بات کی آپ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں بالکل. میرے بھائیو، یہ مشتاق ملک صاحب ہیں، ان سے آج کی بات ہوئی ہے. تو امید یہ ہے کہ گروپ ممبر اپنا اپنا ٹائم نکال کے ان آڈیوز کو سنیں گے، اور جہاں کہیں کوئی کمی بیشی ہو میری بات میں تو اس کی مجھے یہاں پہ رہنمائی فرما دیں گے. اصل میں تھوڑا یہ ہائپر ہو گیا تھا جی، تو میں نے ابھی گروپ کو ایڈمن موڈ پہ کر دیا. تو پھر انشاءاللہ اس سے کل بات ہوگی. تو دھوئیں تو نکل گئے اس نے تذکرہ سے تو انحراف کر لیا کہ تذکرہ کو میں نہیں مانتا. پھر میں نے اس سے کہا ہے کہ بھئی تذکرہ میں تو نیچے اور کتابوں کے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں، کیونکہ تذکرہ کے جو الہام ہیں وہ تو اور کتابوں میں بھی ہیں. تو ان سے بھی یہ انحراف کر گیا جناب. تو باقی یہ ہے کہ بھائی کوشش کر رہا ہوں، اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ کیا پتہ ذریعہ بنا دے، کسی ایک بندے کو بھی اگر ذریعہ بنا دیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی میں نے آپ کی یہ دونوں آڈیو سنی ہیں ابھی. ہماری کل بحث ہو رہی تھی، لیکن آپ نے موضوع کو بہت اطراف میں کیا کہتے ہیں اس کے رخ بدل دیا، جبکہ ہمارا موضوع کچھ اور تھا. آپ نے یہی بات کرنی تھی. چلے نہ، کوئی بڑی بات نہیں. آپ نے چونکہ یہ ایک تعارفی سا موضوع رکھا تھا تو کوئی بات نہیں، آپ نے چھیڑ دیا تو ٹھیک ہے. آخر میں مجھے آپ نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں مسلمان ہوں، اور آپ نے مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی. میں نے بھی مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی جو کہ غالباً مطابقت رکھتی تھی آپ کی ڈیفینیشن سے اور میری ڈیفینیشن سے. پھر مجھے ایک حوالہ میرے گھر میں صحیح بخاری پڑی ہوئی ہے کتاب الایمان میں نے اس کے ساتھ میچ کیا تو ایگزیکٹلی وہ بھی جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو دی تھی یا جو آپ نے بتائی تھی وہ میچ کر گئی. اور چوتھے ایک اور حوالہ مل گیا. وہ حوالہ جناب مرزا، جن کو یہ مرزا جونیئر کہتے ہیں، مرزا جیلمی صاحب، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی ڈیفینیشن بتائی. اب بتائیں کہ ہمارا اختلاف کہاں ہے. ہماری گفتگو اس پہ ہوگی کہ مسلمان کون ہے اور کون مسلمان نہیں ہے. پہلے تو اس کو ختم کریں نا، پھر بعد میں باقی جو باتیں ہوں گی وہ ہو رہیں گی. پہلے بتائیں یہ جو 4 ڈیفینیشن جو کہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، یہ اس کا آپ ہمیں اس پر رائے دے دیجئے. شکریہ. السلام علیکم ملک تبالدہ. کیسے ہیں مشتاق ملک صاحب؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے. تو بڑی جوشیلی گفتگو آپ کی سنی، ماشاءاللہ کافی اسٹیمنا ہے آپ کے اندر بات کرنے کا، اور بڑے حوصلے سے بات کرتے ہیں آپ. لیکن دیکھیے جو سورسز ہوتی ہیں وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے. انجینئر مرزا کو میں نہیں جانتا، میرا مختصر سا جواب یہ ہے. دوسری بات یہ بخاری شریف جو ہے یہ حدیث اس کی جو ہے یہ مرزا صاحب کو پڑھائیں، میں نے تو پڑھی ہوئی ہے. اور بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر مرزا صاحب کا یا کسی مسیح موعود کا کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مختصر سا جواب ہے. کیونکہ دیکھیے بات کیا ہوتا ہے کہ لوگ بات کا بتنگڑ بنا کے بات کو الجھاتے ہیں. تو یہ تذکرہ کا میں نے حوالہ لگایا ہے، مرزا صاحب کو ان کے خدا نے بتایا تھا، اس پہ ڈیٹ بھی پڑی ہوئی ہے کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. میں نے کل بھی آپ سے سوال پوچھا تھا کہ پھر وہ کیا ہے، کون ہے پھر وہ؟
وہ تو آپ کو بتانا ہے، کیونکہ مسیح موعود کے جو دعوے دار ہیں ان کے فالوور آپ ہیں. ہم تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ماننے والے ہیں. کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ کوئی مسیح موعود ذلی بروزی کوئی نبی آئے اس کو مان لینا اور اس کی وحی پہ بھی ایمان لانا، تو میرے سامنے پیش کر دیں. مشتاق ملک صاحب، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 186 کا ایک اور حوالہ میں نے پیش کر دیا، تو وہ ذرا بخاری شریف کی حدیث لگا دیں یا پڑھ کے سنا دیں، اس کا ترجمہ کر کے سنا دیں، تاکہ ہمارے گروپ ممبر جو ہیں یا جہاں جہاں بھی ہماری آپ کی آڈیوز جائیں گی وہ سن لیں کہ وہ حدیث کیا ہے، مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں. اور مسلم شریف کی شرط پہ جو مسلمان ہے مرزا صاحب انہی کو کافر کہہ رہے ہیں یہاں پہ. تو آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں مجدد ہیں، لیکن مرزا صاحب نبوت کے بھی دعوے دار ہیں، مرزا صاحب تشریح نبوت کے بھی دعوے دار ہیں، اور مرزا صاحب کا الہام بھی ہے کہ آسمان سے کئی تخت اترے، 13 تخت سب سے اونچا کیا گیا. مرزا صاحب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کبریٰ، یعنی جو بڑی خصوصیتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان پہ بھی ڈاکہ زنی کر کے، ان پہ ڈاکہ مار کے اپنے الہام بناتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ اپنے نام فٹ کر لیا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ بھی مرزا صاحب نے قرآن کی آیت اپنے نام کر لی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ بھی مرزا صاحب نے اپنے نام کر لی. تو مجھے بتائیے کہ اور دعویٰ کیا ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، اور کیا مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس کا مطلب بتا دیں ذرا مجھے کیا ہے. جی میرے محترم اکرام بھائی، آپ تو مجھے بھائی نہیں سمجھتے، بے شک نہ سمجھیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. مجھے میرے قرآن مجید نے یہ پڑھایا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. تو میں نے آپ کے سامنے یہ پوچھا تھا کہ میں نے 4 بندوں کی مسلمانوں کی تعریف پڑھی ہے، جس میں آپ نے کہہ دیا جی آپ تو جرمی کو جانتے نہیں ہیں. چلو جی ٹھیک ہے، جس طرح جرمی کو آپ نہیں جانتے، میرا مرزا صاحب کے دعوی پہ اس طرح ایمان نہیں ہے، تو میں مرزا صاحب کو اس طرح باہر نکالتا ہوں. اب آئیں، ہم 3 آدمی رہ گئے ہیں، آپ ہیں، میں ہوں اور بخاری شریف ہے. اس میں سے ہمیں بتائیں، ہم تینوں میں سے کون مسلمان ہے اور کون اسلام سے خارج ہے. مجھے سیدھی بات کریں، مجھے یہ حوالوں کی ضرورت نہیں. میں چاہوں تو وہ حوالے لگا سکتا ہوں، بخاری شریف کو آپ نے پڑھا ہوا ہے. میں آپ جانتے ہیں اس کو وہ بلا ضرورت ہیں. میں نے آپ کو کل بھی یہ کہا تھا کہ ان کے دعوی پر ایمان لانا میرا جزو ایمان نہیں ہے. تو ان تحریروں کو بار بار آپ کیوں لے کے آتے ہیں درمیان میں؟ یہ موضوع بعد میں رکھیں گے، سب سے آخر میں. اچھا بھائی، ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اب ہم نے طے کر لیا کہ آپ، یعنی مجھے آپ کہتے ہیں بھائی آپ غیر مسلم ہیں میرے اس تعریف سے، اور ہاں آپ مسلمان ہیں، تو ہم مرزا صاحب کے موضوع میں بعد میں آئیں گے. آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ مرزا صاحب کی پرسنالٹی کو وقتی طور پہ باہر نکال دیں، جس طرح آپ نے جیلمی صاحب کو باہر نکال دیا. ہاں جی، اب بات کریں. جی سلام علیکم تبارک مشتاق صاحب، نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ ہمارے لیے بہت ایک مطلب یہ کہ ایک بہت اچھے انسان ہیں، آپ اچھے سے بات کر رہے ہیں، تو میں نے نہ آپ کی شعر میں کوئی گستاخی کی، نہ آپ کو کافر کہا. میں تو بات اپنی کر رہا ہوں. اور رہی بات یہ، ان 3 بندوں کی بات کی ضرورت نہیں ہے، کسی نہ انجینئر مرزا کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی جاوید گاندھی کو لانے کی ضرورت ہے. آپ ہیں، میں ہوں، اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور مرزا صاحب کے فرمودات ہیں، ارشادات ہیں. آپ کہہ رہے تھے میں روحانی خزائن کیا نام، میں تذکرہ کو نہیں مانتا، تو تذکرہ کی ویڈیو اگر آپ کہیں کہ میں ڈھونڈ کے لگا دوں گا، جس میں آپ نے تذکرہ کا الہام پڑھ کے مرزا صاحب کی بیوی کو کہا تھا کہ بیوی پھر گئی، اسے مرتد ہونا کہتے ہیں. آپ یاد کریں آپ نے اس سے الہام پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ ٹھیک ہے نا. اور دوسری روحانی خزائن کا بھی میں نے حوالہ لگا دیا. تو سوال بات کا تو یہ ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو چھوڑ دیں، آپ انہیں نہیں مانتے،
تو مرزا صاحب کو اگر میں چھوڑ دوں، آپ انہیں نہیں مانتے، تو پھر تو مرزا صاحب آپ کو کافر کہہ رہے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا بھائی، میں نے تو آپ کو کافر کہا نہ مسلمان کا، ابھی تو میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ اقرار باللسان جو ہے وہی چلے گا بھائی، ہم آپسی زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی یہاں پہ ہماری گواہی سمجھی جائے گی. تو پھر تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے نا. مرزا صاحب کو اگر چھوڑتے ہیں آپ تو مرزا صاحب پہ ہی بات کرنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ مرزا صاحب نے ہی چھوڑنے پہ آپ کو کافر بنایا، اور مرزا صاحب ہی چھوڑنے پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، وہ بخاری شریف کے، مسلم شریف کے، ابو داؤد کے، ترمذی کے، ٹھیک ہے نا، وہ سب کے ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، اللہ رسول کا فرمان ماننے والے ہیں، ان کو مرزا صاحب کافر بتا رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے. میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، جیسے آپ نے کہا ہے، اب آپ نے میرے راستے کو بہت آسان کر دیا. میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کو چھوڑنے کے بعد آپ مرزا صاحب کی نظر میں کیا ہیں، بس وہ بتا دیں. جی میرے محترم اکرام بھائی، وہ جو میں نے ویڈیوز بنائی تھی وہ میں نے احمدیوں کے لیے بنوائی تھی، آپ کے لیے نہیں تھی. آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ یہ میں نے ان کے لیے بنائی تھی جو اپنے بانی کی تعلیمات کو تبدیل کر چکے تھے. آپ کو میں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ آپ کی جو بات چیت ہوگی اس میں مرزا صاحب بھی نہیں آئیں گے وقتی طور پہ، جب تک ہم کسی نتیجہ پر نہیں پہنچتے. ہاں، جب ہم اس نتیجہ پر پہنچ جائیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ہم اب مرزا صاحب کے موضوع پہ بات کریں گے. آپ تو آتے ہی مرزا صاحب کے موضوع پہ آ گئے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جی ان کی باتوں پر ایمان لانا میرے لیے حجت نہیں، لیکن پھر بار بار آپ مجھے ان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں نے اس سے انکار نہیں کیا کہ میں ان کی طرف نہیں آؤں گا. پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے جاوید غامدی صاحب کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا، آپ نے وہ مرزا جونیئر جیلمی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی کتابوں پر میرا ایمان نہیں ہے. مجھے مرزا صاحب نے اس بات کی اجازت دی ہوئی ہے کہ کوئی شخص میرے دعویٰ کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی ہے. اب آئیں، میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت رکھی ہے، قولوا قولا سدیدا، کہ جو بات کرو سیدھی کرو، خواہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. اور دوسرے آپ کو میں نے صحیح بخاری کی وہ حدیث پیش کی ہے. اور دو پارٹیاں ہیں، ایک آپ ہیں اور ایک میں ہیں. ہم دونوں اپنے آپ کو کہاں فٹ کریں گے یہ بتائیں. کیا آپ اس آیت کا انکار کرتے ہیں، قولوا قولا سدیدا کا؟ کیونکہ آپ نے سدید بات کرنی ہے، میں نے آپ کو کل کہہ دیا تھا. لیکن پھر آپ مرزا صاحب کی طرف آ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے وہ کیوں آپ اتنا زیادہ آ رہے ہیں. اور پھر آپ نے وہ حدیث، مجھے لگتا ہے وہ حدیث آپ کے حلق سے نہیں اتر رہی. آپ مجھے بتائیں آپ کو اختلاف کیا ہے. پہلے ان دو باتوں پر ہم مصالحت کر لیں، پھر آگے بات کریں گے. اس کے علاوہ بات نہیں ہو سکتی آپ سے. خواہ آپ اپنا بھی ٹائم نہ خرچ کریں، میرا بھی ٹائم نہ خرچ کریں. وہ باتیں میں نے جماعت احمدیہ کے لیے کی تھی، آپ کے لیے نہیں کی تھی. جی سر، دیکھیں اب آپ نے یہ مجھے کھول کے بتا دیا کہ کلمہ تو مسلمہ کذاب کے فالوورز بھی پڑھتے تھے، مسلمہ کذاب بھی پڑھتا تھا، تو کیا وہ مسلمان ہو گیا کہ نہیں؟ آج آپ کو کلمہ پر بھی ایمان نہیں رہا، کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جو اسامہ بن زید نے، اس کا کیا نام تھا، جو بھی صحابی رسول تھے جنہوں نے کافر کو قتل کر دیا تھا جنگ میں، لیکن قتل ہونے سے پہلے اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود آپ یہ جو صحابی رسول، غالباً ان کا نام اسامہ تھا، اس نے قتل کر دیا. تو آپ نے جب یہ واقعہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے بڑا رنج کا اظہار کیا، اس سے کئی دن بولے نہیں اور کہا اے اسامہ، کیا تم نے
اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے یا جان بچانے کے لیے پڑھا ہے. آج آپ وہی کر رہے ہیں. بھائی میرے، یہ کوئی شرط نہیں ہے. یہ پرابلم یہ ہے، اگر میں سچ بات کہوں نا تو اگلی آڈیو میں کروں گا، لیکن پہلے اس کا جواب مجھے دے دیجئے، کیونکہ یہ ہمارا موضوع آگے بڑھ رہا ہے. تو میں تو دل سے جو کلمہ پڑھتا ہوں وہی میرا ایمان ہے. آپ اس کو خواہ مخواہ اس میں مرزا صاحب کو لے آتے ہیں. مرزا صاحب آپ کے اعصاب پہ مسلط ہو چکے ہیں. وجہ یہ ہے. سلام علیکم اتباع الہدا. جی مشتاق ملک صاحب، آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ ان کے کسی دعوے کو آپ نہ مانیں، تو وہ اجازت مجھے بھی دکھا دیں ذرا، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ قرآن کی آیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بالکل میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں. جو میں نے حوالے لگائے ہیں بالکل سیدھے سیدھے صاف صاف پڑھ کے آپ کو سنا دیے. تو وہ ذرا مرزا صاحب کا مجھے حکم دکھا دیں جہاں مرزا صاحب یہ کہتے ہوں کہ بھائی میرا ماننا نہ ماننا کوئی ایسی ضروری بات نہیں ہے، جیسا کہ آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں. مرزا صاحب کو آپ نے کہا ہے کہ میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے اوپر کوئی حجت نہیں ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں انہیں. تو مرزا صاحب تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی، یہودی اور مشرک رکھا گیا. یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 382. ایک طرف مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو نہیں مانتا، یہ تو چلنے جی مخالف کی بات ہوگی. اچھا، مخالفت بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنا جو ایک عام دنیا کا چلن ہے وہ کسی کی مخالفت کرنا، اور ایک یہ کہ کسی کی بات کو نہ ماننا، تو یہ بھی ایک مخالفت ہے. تو مرزا صاحب تو آپ کا نام یہودی، مشرک اور عیسائی رکھ رہے ہیں، تو کیا آپ مجھ سے یہودی، مشرک اور عیسائی بن کے بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ پہلے مجھے بتا دیں. مرزا صاحب نے روحانی خزائن، یہ جلد نمبر اس کا جناب 22 ہے، اس میں بھی بالکل صاف طور سے لکھا ہے کہ جو ان کے دعووں کو نہیں مانتا، ان پہ ایمان نہیں لاتا، وہ مسلمان نہیں ہے. پوری عبارت کا مفہوم یہی ہے. تو اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ اپنی بات کو مرزا صاحب کے منہ میں ڈال کے اور مجھے سنا رہے ہیں کہ بھائی مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں. بھائی مرزا صاحب وہ نہیں کہہ رہے جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، اگر آپ کو پلہ جھاڑنا ہے تو پوری طرح سے پلہ جھاڑیں. کہہ دیں کہ بھائی مرزا صاحب جو تھے ان کی کسی بھی کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ، پھر بات کریں گے. اچھا مشتاق ملک صاحب، بار بار آپ ایک ہی چیز کا اصرار کر رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کا. تو میں نے تو کہا ہے کہ میں مانتا ہوں اس کو، اور قرآن کی علم سے والناس تک تمام جتنی بھی آیتیں ہیں ان پہ سب کے سب پہ میرا ایمان ہے، اجوں کی تو ہے. تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ جس کو مسلمان کہہ رہا ہے، اللہ جس کو مومن کہہ رہا ہے، رسول اللہ جس کو مومن کہہ رہے ہیں، وہی مومن ہے. لیکن مسئلہ یہاں مرزا صاحب کا ہے نا. مرزا صاحب کس کو مومن کہہ رہے ہیں، کس کو کافر کہہ رہے ہیں، تو ان کا بھی تو مسئلہ حل کرنا ہے نا. کیونکہ دیکھیں، ایک بات یہ بھی ہے، ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی نے اگر کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہوا تو کفر اس کی طرف لوٹ کے آئے گا. تو آپ کہہ دیں کہ بھئی بخاری کی شرطوں پہ، مسلم کی شرطوں پہ، قرآن حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کی شرطوں پہ جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہی ہے. اور مرزا صاحب نے چونکہ ان قرآن و حدیث کو ماننے والوں کو کافر کہا تو مرزا صاحب خود کافر تھے. ایک بار اپنے منہ سے آپ کہہ دیں کہ مرزا صاحب کافر تھے، ان کا مسئلہ چھوڑ دیں. کیونکہ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ جیسے کسی مومن کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس سے جو ہے پھر انسان خود کافر ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اس کے ایمان کو کفر سمجھا، تو اس میں معاملہ جو ہے وہ بڑا خراب ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں بڑی پکڑ اس چیز کی ہے. اسی طرح سے ایک کافر کو مسلمان سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑا کفر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کے کفر کو اسلام سمجھا. اچھا، مرزا صاحب جو ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں میرے لیے کب جائز ہے میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے پھر جاؤں اور مشرکوں میں جا ملوں. پھر اس کے بعد مرزا صاحب نے 1901 میں باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور قرآن کی میں نے 4 آیتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھی. آپ نے ان پہ بھی کوئی توجہ نہیں دی. بھائی مرزا صاحب کا یہ الہام ہے یا نہیں؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور نبوت بتائیں جناب، اور ہوتی کیا ہے؟ مشتاق ملک صاحب، ایک آڈیو خاص طور سے آپ کے لیے کر رہا ہوں اب. وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مومن کہیں وہ مومن ہیں،
ٹھیک ہے نا، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اور وہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے الحمدللہ میں اس کو بھی مانتا ہوں. لیکن یہاں ان لوگوں کا مسئلہ ہے، یہاں اللہ رسول کی بات نہیں ہے، یہاں مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو ان سب کے باوجود، جس کو اللہ مسلمان کہے، رسول اللہ مسلمان کہیں، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے نہ ماننے والے جو ہیں وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. تو مسئلہ اصل اس کا ہے، پہلے اس کے مسئلے کو حل کر دیں.